بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ، حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ ہر ایک کی تعریف انہوں نے آگے کی ہے کہ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں، استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ حیض وہ خون ہے جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اس کے لیے بنایا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، جو بالغہ عورت کے رحم سے آتا ہے۔ نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور استحاضہ اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کی عادت سے زائد آ رہا ہو۔ اگر عورت کی عادت 5 دن کی مثال کے طور پر، تو چھٹے دن جو خون آئے گا وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو 10 دن سے زائد آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ یہ حیض سے ہی بنا ہے، اور حیض کے معنی آتے ہیں بہنا، کیونکہ یہ خون بہتا ہے اس وجہ سے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور استحاضہ میں سینتا یہ زائد کی ہے، یعنی بہت زیادہ خون بہنا۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ، حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ یخرج من الفرج حیض ونفاس واستحاضۃ۔ یخرج من الفرج حیض ونفاس واستحاضۃ، نکلتا ہے شرمگاہ سے، عورت کی شرمگاہ سے، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ یہ 3 قسم کے خون عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلتے ہیں۔ فالحیض دم ینفذہ رحم بالغۃ لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الایاسی، ولم تبلغ سن الایاسی۔ حیض کی تعریف کی ہے کہ حیض کون سے خون کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حیض ایسا خون ہے جس کو پھینکے بالغہ عورت کا رحم۔ حیض ایسا خون ہے جس کو پھینکے، نفذ ینفذ پھینکنا اور باہر کرنا، جس کو پھینکے بالغہ عورت کا رحم، بالغہ لڑکی کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس میں کوئی بیماری نہ ہو، یعنی عورت کو اندرونی کوئی بیماری نہ ہو، مثلا کوئی رگ کٹی ہوئی نہ ہو، یا اسی طرح سے کوئی زخم وغیرہ نہ ہو۔ تو اگر کسی زخم کی وجہ سے خون آ رہا ہے، عورت کو معلوم ہے کہ زخم لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے خون آ رہا ہے، تو وہ حیض نہیں کہلائے گا۔ تو لا داء بھی اس کو کوئی بیماری نہ ہو، یعنی کوئی اندرونی پیٹ کے اندر کی کوئی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے خون آ سکتا ہو۔ تو حیض وہ ایسا خون ہے جس کو بالغہ عورت کا رحم پھینکے کہ جس کو کوئی بیماری نہ ہو، ولا حبل اور نہ حمل ہو۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کو بھی حیض کا خون نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے، جب عورت کے حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس خون کے ذریعے سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، تو جو بچے کی غذا بنتی ہے وہ وہی خون بنتا ہے۔ تو اگر حاملہ عورت سے کوئی خون آ رہا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خون جو ہے وہ کہیں اور سے کسی زخم وغیرہ سے آ رہا ہے، رحم سے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے بعد رحم سے خون نہیں آتا ہے، رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ ولم تبلغ سن الایاسی، اور وہ عورت نہ پہنچی ہو مایوسی کی مدت کو، مایوسی کی عمر کو، اور نہ پہنچی ہو وہ ایاس کی عمر کو، یعنی مایوسی کی عمر کو، یعنی وہ 55 سال کی عمر کو نہ پہنچی ہو۔ سن ایاس وہ عمر جس کے اندر عورت حمل سے مایوس ہو جاتی ہے، جس عمر میں عام طور پر حمل نہیں ٹھہرتا ہے، تو اس عمر کو سن ایاس کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں۔ احناف کے یہاں مفتہ بھی قول جو ہے وہ 55 سال کا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو 55 سال کے بعد خون آتا ہے تو وہ خون حیض کا شمار نہیں ہوگا، البتہ 55 سال سے پہلے جو خون آئے گا وہ خون حیض کہلائے گا۔ تو حیض ایسا خون ہے جس کو پھینکے بالغہ عورت کا رحم، جس کو نہ کوئی بیماری ہو، نہ حمل ہو، اور نہ وہ مایوسی کی مدت کی عمر کو پہنچی ہو۔ ولم تبلغ سن الایاسی، اور وہ مایوسی کی عمر کو نہ پہنچی ہو، اور مایوسی کی عمر جو ہے 55 سال ہے۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ 3 أَيَّامٍ وَأَوْسَطُهُ 5 وَأَكْثَرُهُ 10۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ 3 أَيَّامٍ،
واوسطہ خمسۃ واکثرہ عشرۃ۔ حیض کی اقل مدت، اقل الحیض، حیض کی کم سے کم مدت، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور درمیانی مدت 5 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ تو حیض وہ خون کہلائے گا جو کم از کم 3 دن آئے۔ اگر 3 دن سے بھی کم آتا ہے، کوئی خون 2 دن آیا یا 1 دن آیا، پھر 1 دن یا 2 دن آ کر کے رک گیا، تو وہ خون حیض نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ جو خون 3 دن تک لگاتار آ رہا ہو تو وہ خون ہی حیض کہلاتا ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے رک جائے تو وہ حیض نہیں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ درمیانی مدت 5 دن ہے، تو عام طور پر عورتوں میں 5 دن کی یا 6 دن کی عادت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ کسی بھی عورت کو زیادہ سے زیادہ خون جو ہے وہ 10 دن آ سکتا ہے۔ 10 دن کے اوپر اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کا ہوتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا ہے۔ واقل الحیض ثلاثۃ ایام، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ واوسطہ خمسۃ، اور درمیانی مدت، اوسط وسط کے سے بنا ہے، یعنی درمیانی مدت 5 دن ہے۔ واکثرہ عشرۃ، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادۃ، عقب الولادۃ۔ والنفاس هو الدم، وہ خون ہے، ہوا الدم الخارج، وہ خون ہے جو نکلنے والا ہو ولادت کے بعد، وہ خون ہے جو نکلنے والا ہو ولادت کے بعد، یعنی پیدائش کے بعد۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس وہ خون ہے جو نکلنے والا ہو ولادت کے بعد۔ واکثرہ 40 یوما ولا حد لاقلہ، اور اس کی اکثر مدت، واکثرہ، اور اس کی اکثر مدت 40 یوما 40 دن ہے۔ ولا حد لاقلہ، اور کم کی کوئی حد نہیں ہے، ولا حد لاقلہ، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی عورت کو جو خون آتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کا نفاس مانا جائے گا، اور 40 دن سے اوپر اگر کوئی خون آتا ہے تو اس کو نفاس مانا جائے گا، اور اس کو استحاضہ مانا جائے گا۔ اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں۔ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو بالکل ہی نفاس نہیں آتا ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو 2 دن آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، لیکن 40 دن کے اندر جو خون آئے گا وہ نفاس ہی مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 5-6 دن خون آیا، پھر وہ رک گیا، اور پھر اس کے بعد 5-6 دن کے بعد پھر شروع ہو گیا، تو یہ جو مدت کے اندر خون آ رہا ہے کہ تو یہ نفاس ہی کہلائے گا، اور اس کے کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام، والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام او زاد علی 10 فی الحیض وعلی 40 فی النفاس۔ تو یہاں تک حیض و نفاس کے بارے میں بات آگے۔ اب تیسری استحاضہ۔ استحاضہ کسے کہا جاتا ہے؟ استحاضہ ایسا خون ہے جو 3 دن سے کم ہو۔ اگر 3 دن سے کم میں آ کر کے خون رک جاتا ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اگر 2 دن یا 1 دن خون آیا تو وہ استحاضہ کہلائے گا، اور استحاضہ میں کوئی نماز معاف نہیں ہے، نہ ہی روزے معاف ہیں، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو 3 دن سے کم ہو، او زاد علی 10 فی الحیض، یا 10 دن سے زیادہ ہو جائے حیض میں۔ اگر حیض کے خون میں 10 دن سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو 10 دن کے اوپر جانے کے بعد یہ بھی استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ وعلی 40 فی النفاس، اور 40 پر نفاس میں، یا زیادہ ہو جائے 40 پر نفاس میں۔ تو نفاس والا جو خون ہوتا ہے اس میں اگر 40 دن سے اوپر خون آتا ہے تو نفاس میں 40 سے اوپر ہے، یا زیادہ ہو جائے 40 پر نفاس میں، تو نفاس میں جو 40 سے اوپر آئے گا وہ بھی استحاضہ کہلائے گا۔ واقل الطہر الفاصل بین الحیضتین 15 یوما، واقل الطہر فاصل بین الحیضتین 15 یوما، اور طہر کی کم سے کم مدت جو 2 حیضوں کے درمیان فصل کرنے والا ہوتا ہے 15 دن ہے۔ طہر کی کم سے کم مدت 2 حیضوں کے درمیان جو فصل کرنے والا ہوتا ہے 15 دن ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خون آ سکتا ہے، اور پھر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مہینے ہی آئے،
کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، 3 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ پورا بھی نہیں ہو پاتا ہے، پہلے ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی شکل بتا رہے ہیں کہ کم سے کم 15 دن طہر مانا جائے گا۔ ایک حیض آیا، حیض کے بعد اگر خون رک گیا، 10 دن پر رکا یا 10 دن سے پہلے رکا، تو جب خون رکا ہے اس کے بعد سے کم 15 دن تک عورت کو پاک مانا جائے گا۔ اگر 15 دن سے پہلے خون شروع ہو جاتا ہے تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ ہاں، اگر 15 دن کے بعد خون آتا ہے تو وہ حیض کہلائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی عورت 5 دن میں پاک ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ 15 دن کے بعد پھر ناپاک ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں جو 15 دن کے بعد خون آ رہا ہے، اگرچہ وہ اسی مہینے کے اندر آ رہا ہے، تو پھر بھی وہ حیض مانا جائے گا، اور اگر 15 دن سے پہلے ہی آ جاتا ہے تو وہ استحاضہ مانا جائے گا۔ تو طہر کی کم سے کم مدت جو 2 حیضوں کے درمیان فاصلہ کرنے والا ہوتا ہے 15 دن ہے۔ ولا حد لاکثرہ، اور اس کی اکثر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ولا حد لاکثرہ، اور اس کے اکثر کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ طہر بہت لمبا ہو جاتا ہے، کسی کو سالوں سالوں تک حیض نہیں آتا ہے اور وہ ایسی رہتی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت کئی مہینے تک بھی اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کو پاک ہی شمار کیا جائے گا اور وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ ولا حد لاکثرہ، اور فصل کرنے والے طہر کی اکثر کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ الا لمن بلغت مستحاضۃ، سوائے اس عورت کے جو مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی ہو، سوائے اس عورت کے جو مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ فصل کرنے والے طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، لیکن جو عورت استحاضہ ہو کر کے مستحاضہ ہو کر کے بالغ ہوگی تو اس کی جو طہر کی مدت ہے وہ 20 دن کہلائی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور وہ خون چلتا رہا یہاں تک کہ 10 دن سے بھی اوپر ہو گیا، 20 دن سے اوپر، 30 دن سے اوپر، یعنی مہینہ پورا گزر گیا، تو اس صورت میں 10 دن جو ہیں وہ حیض کے مانے جائیں گے اور اوپر کے جو 20 دن ہیں وہ پاکی کے مانے جائیں گے، اور پھر 20 دن کے بعد جو خون آئے گا پھر 10 دن ناپاکی کے مانے جائیں گے۔ اس طرح سے اس کی حیض کی مدت جو 10 دن رہے گی اور پاکی کی مدت 20 دن رہے گی، تو اس طرح سے مہینہ گھومتا رہے گا۔ تو جو عورت پہلی مرتبہ میں بالغ ہوتی ہے اور مستحاضہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو جو خون آئے گا تو 10 دن حیض کا شمار ہوگا اور 20 دن پاکی کا شمار ہو گیا، اور اس کی اکثر کی کوئی حد نہیں ہے مگر سوائے اس عورت کے جو کہ مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی ہو۔ بس یہیں تک رہنے دیں، کل انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ، حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ یخرج من الفرج حیض ونفاس واستحاضۃ، نکلتا ہے شرمگاہ سے حیض، نفاس اور استحاضہ۔ فالحیض دم ينفذه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الایاس، تو حیض ایسا خون ہے جس کو پھینکتا ہے بالغ عورت کا رحم، جس کو نہ کوئی بیماری ہو، نہ حمل ہو، اور نہ وہ مایوسی کی عمر کو پہنچی ہو۔ واقل الحیض 3 ایام واوسطه 5 واکثره 10، اور حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور درمیانی مدت 5 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادت، اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، ولادت بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، تو نفاس وہ خون ہے جو نکلنے والا ہو بچے کی ولادت کے بعد۔ عاقبۃ، یہ عاقبت معنی آتے ہیں پیچھے آنا یا بعد میں آنا، تو عاقب الولادتی ولادت کے بعد۔ واکثر 40 یوما، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ ولا حد لاقلہ، اور اس کے کم کی کوئی حد نہیں ہے، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام، اور استحاضہ ایسا خون ہے جو 3 دن سے کم ہو۔ او زیادہ علی 10 فی الحیض، یا بڑھ جائے 10 دن پر حیض میں۔ وعلی 40 فی النفاس، اور 40 دن پر نفاس میں، تو جو 40 دن سے زیادہ بڑا ہوگا تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ واقل طہر الفاصل بین الحیضتین 15 یوما، اور اس طہر کی کم سے کم مدت جو 2 حیضوں کے درمیان فصل کرنے والا ہوتا ہے 15 دن ہے۔ ولا حد لاکثرہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ الا لمن بلغت مستحاضۃ، مگر
سوائے اس عورت کے جو مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی ہو۔